الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، کیا حال اور کیا حالت ہے مشرکین اور کفار. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بات ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اوروں کو اپنے معبود کا درجہ اور مقام دے دیا ہے، اور ان کو انہوں نے اس مقام پر اس لیے لایا ہے کہ وہ ان کو اپنے سفارشی بنا لیتے ہیں. اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں. تو آپ فرما دینا اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اس کے باوجود کہ ان کی اختیار اور بس میں کچھ بھی نہیں. ایک بات یہ کہ ان کے اختیار اور اقتدار میں کچھ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود بھی کچھ نہیں ہے. انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کون ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کی سفارشیں کیسے کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے. اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ کسی چیز کی ملکیت اور نہ اتنے عقل و ہوش کہ جس کے سبب وہ اتنے شرک اور کفر کے مرتکب ہوتے ہیں. آپ ان سے فرما دیجئے، قل فرما دیجئے للہ الشفاعت، للہ الشفاعت جمیعا، ہر طرح کی جو سفارشیں ہیں، اختیارات ہیں، رعایتوں کی نرمی کرنے کی جو کرنا کہنا سب کچھ، یہ سب بذات خود صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی سفارش کرے. اور سفارش کے لیے اللہ رب العزت اگر اپنے رسولوں اور اپنے خاص بندوں میں سے کسی کو اجازت دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. کس کو کس کے لیے کس مقصد تک کی سفارش کی اجازت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی. ورنہ ہر ایک کی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے طور پر اٹھ جائے اور سفارشیں کرتا رہے کہ ان لوگوں نے مجھے تراشا تھا اور مجھے نصب کیا تھا اور میری بندگی کی تھی. ایسا تو ممکن نہیں. تو للہ الشفاعت جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کی سلطنت اور حاکمیت چلتا ہے. ملک تو ہے ہی اللہ کی، مال ہے اللہ کی پوری کائنات اپنے سب کچھ سمیت، لیکن اس مال پر اللہ کی حکمرانی بھی ہے. اس موسم پر، اس ہوا پر، اس فضا پر، اس روشن سورج اور چاند پر، ستاروں کی جگمگاہٹ اور ان کے وجود پر اللہ کی حاکمیت ہے. للہ ملک، آسمانوں کے بھی زمینوں کے بھی، یہ خود اللہ کے محکوم ہیں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی.
قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. یہاں تو کیا کرتے رہے ہو کر رہے ہو، جان بے جان، سمجھتے نہ سمجھ، جو بھی الیہ ترجعون، اللہ کی طرف واپس کر دیے جاؤ گے، جو کہ آئے ہو بھی اللہ کے امر اور حکم سے. تو اب جاؤ گے دوبارہ اللہ کے پاس. مگر یہ کافر ایسے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. جب صرف توحید کی بات کی جائے، اللہ کی وحدانیت اور احدیت کی جب بات کی جائے، یہ اکتا جاتے ہیں، ملول ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات کیوں نہ؟ اللہ جب ایک ہی، اور اللہ کی وحدانیت سے متعلق بات کرنا ضروری ہے، بات ایک ہی ہوگی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کے علاوہ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، بتیں ہیں، جب ان کی بات چڑھ جائے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے یہ غم ان کے لیے مضر، اور یہ یعنی اللہ کی وحدانیت پر جو وہ پریشان اور ملول ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ. اور مشرکین کی جو ان کی شرکی عقائد و افکار ہیں، ان کی تعریف پر جب یہ خوش ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ. اللہ رب العزت نے اپنا قانون تو بنایا ہے، یہ کر لیں جو ان کو کرنا ہے. ان کو اللہ رب العزت کے بارے حاجت پیش ہونا ہے، ان کو نہیں، ہر انسان کو. اور ہر انسان کو پر اپنے اعمال دیکھنے ہیں کہ میں کہیں مشرک تو نہیں، کوئی کافر تو نہیں، کوئی فاسق فاجر ظالم تو نہیں. اپنا خیال رکھا جائے تو آسانی ہوگی. اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.